السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پہلے دوستوں معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں دین کی واحد کتاب کے بارے میں جو کہ ہے قرآن حکیم۔ کئی دفعہ دہرا چکے ہیں، قرآن دین کی کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی اس دین کی واحد کتاب ہے۔ باقی جو کچھ لکھا، سنا، سمجھایا جاتا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش ہے۔ دین کا پورا علم ہمیں قرآن سے لینا ہے اور دین کا عمل ہمیں سنت سے لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں رہتی دنیا تک۔ اب ان کا ماخذ وہی رہیں گے۔ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر ہر نسل نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اس کو نسل منتقل کیا اور بالکل محفوظ طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی آواز، ہم نے کہا تھا، صرف قرآن سے اب رہتی دنیا تک سنائی دے گی بنی نوع انسان کو، اور اللہ کی آواز ہماری زندگیوں میں ہم سن لیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی قرآن کا مرتبہ ہے، یہی اس کا مقام ہے اور ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ یہ آواز سننی کب ہے؟ میں بہت درد مندی سے آپ کے سامنے عرض کروں، خاص طور پہ ہمارے معاشروں میں ہم، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کم عمر سے ہم قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ عام طور پہ جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے، جس طرح ان سے محنت تو کی جا چکی، تراجم بھی، تفاسیر بھی ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ زیادہ تر تلاوت میں ہوتی ہے۔ تلاوت بھی جب عربی کا لفظ ہے کہ تلاوت کرنا، تو وہ جن کے لیے بولا گیا ہے ان کی تلاوت وہ تلاوت نہیں ہے، ظاہر ہے جو ہماری تلاوت ہے۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں ایک ایسی زبان کی جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ بولنے والے کا منشا سمجھ رہے ہیں۔ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس سے وابستہ ہونا ہے، وہ پڑھ کر اس کو سمجھتے تھے، وہ سمجھ رہے تھے زبان والا کیا بول رہا ہے۔ میں کئی پروگرام میں حاضر کر چکا ہوں، ہم اس سے وابستہ ہوں۔ علماء کرام نے بہترین خدمت انجام دے دی ہے، تراجم ہمارے گھروں میں ہے، تفاسیر ہمارے گھروں میں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر بعد میں سادہ بھی اس کو پڑھیں گے، اس کو اپنی زبان میں ہم تلاوت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے۔ بنیادی میسج قرآن سب کو بہت آسانی سے اپنا واضح طور پہ پہنچا دیتا ہے۔ باقی علم کی دنیا کے لیے ایک زندگی کیا، کئی زندگیاں بھی کم ہیں۔ عام طور پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ عام طور پہ یہ اللہ کی آواز ہم کب استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم کب استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا نخواستہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے یا مر چکا ہوتا ہے، اس کو پھر ہم اللہ کی آواز سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا تم سے تقاضا یہ ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، کیونکہ قیامت آئے گی، اس پہ ایمان رکھو۔ قرآن یہی کہتا ہے، کیونکہ قیامت آئے گی اور تمہارے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ قرآن یہی کہتا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا کر گئے ہیں۔ قرآن ہی اس دین کی واحد کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کتاب ہونا ہے، کیونکہ اعمال کے بدلے دیے جائیں گے اور کوئی بھی تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان نہیں آ سکے گا۔ اعمال کے علاوہ وہاں پر کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ مہربانی کرے گا تو یہ اعمال بھی چلیں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ تمہیں ہی اپنا علم ٹھیک کرنا ہے، تمہیں ہی اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے اس کتاب کے مطابق۔ یہ آواز ہمیں کب سمجھ میں آئے؟ کیا پیدائشی طور پہ سمجھ آ جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بات بھی کی ہے کہ ہم پروان چڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں، اندر کی آوازیں ہیں، باہر کی آوازیں ہیں، سیکھتے چلے جاتے ہیں، شعور کی عمر پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آواز بھی ہے، قرآن میں موجود ہے، آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں، اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام اس میں ہماری مدد فرماتے ہیں، یہی ان کا رول ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل نہیں کرتے، اضافہ نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی اپنی زندگیوں میں اس وقت وابستہ ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ آواز سن لیتے ہیں کہ اب جب عمل کی دنیا باقی ہے، زندگی باقی ہے، اس پہ عمل شروع کریں، غلطی ہو معافی مانگیں، تصحیح کریں، دوبارہ راستے پہ چلنا شروع کر دیں؟ کیا یہی ہمارا طریقہ ہے؟ یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں اور پہلے ہی سمجھ رکھا ہے کچھ نہ کچھ، اس سے باہر سے اس پہ عمل اس پہ ہوتا رہتا ہے، اس کو ہم بالکل بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ وقت آتا ہے اسی طرح زندگی گزرتے ہوئے کہ ہم میں سے کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے، اب جسم بہت نحیف اور لاغر ہو گیا ہے، یا موت کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور اب کوئی قرآن اس کو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس کو کیا پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی آواز تو ہے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہ جس کو سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ آواز کہہ کیا رہی ہے؟ عام طور پہ جو پڑھا جاتا ہے قرآن، وہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور بھی کچھ پڑھا جاتا ہے تو سب اللہ کی آواز۔ تو سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے بیمار کو یا مرنے والے کو یا جو مر چکا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتوں کی بات کر لیتے ہیں. ساری تعریفیں، سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جو بنانے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے. وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں عنایت فرمائی ہے. اور سب سے بڑی تو ظاہر جو چیز عنایت فرمائی ہے اس نے، یہ انسان کا ضمیر اور اس کی عقل اور شعور پکار کے کہتا ہے کہ اس نے تو امتحان کا پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے. اس سے بڑی کیا رحمدلی دکھاتا کہ اس نے ہدایت نامہ دے دیا ہے کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا فیصلہ اس ہدایت نامے کے مطابق ہوگا. پھر وہ کیا ہے؟ تیسری آیت ہی بتا رہی ہے، جو پڑھ کے سنا رہے ہیں ایک بیمار کو یا مرنے والے کو، یا جو مر چکا ہے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جس کی آواز بھی اس کو نہیں جا رہی، کہ مالک یوم الدین ہے. یوم الدین ہے، وہ ذہن میں رکھنا ہے، یوم الدین آئے گا، بدلوں کا دن آئے گا، بدلوں کا دن آئے گا. بنانے والے نے بے غرض و غایت کچھ نہیں بنایا، وہ بدلے کے دنوں کا تنہا مالک ہے. اس دن بدلے دیے جائیں گے تمہارے اعمال کے. اب جو بالکل ہی مرنے والا ہے اس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو بدلوں کا دن آئے گا، جو اعمال لے کے جا رہے ہو ان کے بدلے ملیں گے. اب اگر خدا نخواستہ کسی سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو، وہ مرنے کے قریب ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کے بدلے ملیں گے، تو تصحیح کیسے ہوگی؟ یہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آواز کب سمجھ میں آنی چاہیے تھی؟ جب عمل کا دفتر، عمل کا ابھی امکان باقی تھا. جب سمجھتے تو سوچیں کہ زندگی کتنی بدل جاتی. سورہ رحمان پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کبریاء بیان کی ہے، آخر میں بشارت دی ہے کہ اچھے عمل والوں کو کیا نتیجہ نکلے گا، اور بیچ میں کیا بتایا ہے کہ دیکھو جو اعمال لے کر نہیں آئیں گے، ہماری ہدایت سے روگردہ ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ تو پورا یہ ہم سنا رہے ہیں ایک مرنے والے کو کہ حاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. کہ یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ جگہ ہے، بری جگہ جہاں کا تمہیں بتایا جا رہا تھا، لیکن تم انکار کرتے ہوئے مجرم بن کے یہاں تک آ گئے ہو. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کیونکہ یہی تمہیں جا پڑنا ہے. یہی ہمیں بتاتی ضرور ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اعمال لے کر آئے ہیں، جو اس علم کو حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے اعمال لے کر آئے ہیں، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے بھیجا تھا، ان کے لیے جنتیں سامنے لگا دی ہیں. اب ان میں رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی یہاں پر اپنی گزاریں گے. تو یہ سورہ رحمان ہے جو بتا رہی ہے کہ عمل لے کر آنا، جو کہا جا رہا ہے اس پہ ایمان رکھ کر اس پہ عمل لے کر کے آنا، تو پھر تمہارے لیے شاندار جنتیں. ورنہ اس سے روگردہ ہونے والوں کے لیے وہ مجرم جو اس پہ عمل کر کے نہیں آئے، جو اس کو جھٹلاتے ہوئے اپنی زندگی اس سے منہ موڑ کے گزارتے ہوئے آئے ہیں، ان کے لیے تو پھر ہم نے جہنم ہی تیار کر رکھی ہے. یہ مرتے والے کو سنا رہے ہیں ہم، جو کہ اب اپنے اعمال کی تصحیح نہیں کر سکتا، اب وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اب تو اس کا وقت آ گیا جو اس کو گزارنے کے لیے کہا گیا تھا. سورہ یاسین سنا رہے ہیں. اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اس سورہ یاسین ہم نے رکھی ہے اسپیشلی مرتے ہوئوں کے لیے اور مردوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورت میں اور پورے قرآن میں جگہ جگہ؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اے نبی، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، نہ ہی آپ کے شایان شان تھا. یہ تو یاد دہانی ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے، قرآن مبین ہے، جو ہماری ہدایت کو، ہماری آواز کو بالکل واضح طور پر پہنچا رہا ہے سب تک آپ کے ذریعے ظاہر ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ خبردار کر دے ان کو جو زندہ ہے. یہ سورہ یاسین جو ہم مردوں کو سنا رہے ہیں، اپنے مردوں کو کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور مرتے ہوئوں کو سنا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، خود جس کا کلام سنا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. یہ میں نے دیا ہے خبردار کرنے کے لیے ان کو جو زندہ ہے. اب اندازہ کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ، اللہ کی آواز کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے 100% محفوظ علم کے ساتھ، دین کی واحد کتاب کے ساتھ. اور کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے اس سے کرنا کیا ہے؟ اسے اپنی زندگی میں اس آواز کو سننا ہے، اس کتاب سے وابستہ ہونا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. یہ اس کا مقصد، اس کی ہر صورت کا مقصد یہی ہے، اس پوری کتاب کا مقصد یہی ہے. میں نے آپ کو 3 جگہ سے جو ہم کرتے ہیں پڑھ کے سنا دیا مثال کے طور پہ. ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے تو سوچیں کس قدر گھاٹے میں جا رہے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، نمونہ بننا ہے آگے والی نسل کے لیے اپنی. تب جا کر بات بنے گی. غلطی ہوگی، معافی مانگیں گے، تصحیح کریں گے. قرآن موجود ہے، سنت سامنے موجود ہے، عمل آسانی سے منتقل ہوتا ہوا. اللہ کا شکر، ہم بھی بچوں کو منتقل کر دیتے ہیں اپنے. علم ہمارا اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، ایمان ہمارا اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام ہمارا اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کردار اور اخلاق اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے. ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس سے وابستہ ہوں گے. ہم سب کو اس سے وابستہ ہونا ہوگا، اپنی نسل کو وابستہ کرنا ہوگا.
پھر سناتا ہوں آپ کو، ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینھا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ زندہ لوگوں کے سننے کا کلام ہے، یہ مرتے ہوئے یا مردے لوگ اس سے سن کے اب کیا کریں گے؟ وہ تو وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا ان کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان جنتوں میں داخل ہونے کی تیاری اس دنیا میں، زندگی میں کرنا ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيٍّ، یہ ہے سورہ یاسین کا پیغام۔ یہ سورہ یاسین کا پیغام ہے کہ جی یہ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کی صورت ہے، یہ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کی کتاب ہے۔ یہ مرتے ہوئوں کو سنانے کا اب کیا ہے کہ جی تمہارے جو بھی عمل ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، ان کا بدلہ چکھنا جا کر۔ اگر برا کچھ کیا ہے تو پھر تمہارے منتظر ہے، وہ سزائیں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ سوچیں اگر خدا نخواستہ وہ اس وقت جس نے پہلے کبھی نہ سمجھا ہو، اس وقت جا کے وہ یہ بات سمجھ لے، جبکہ وہ عمل اب کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا سوچے اور کیا دیکھے، کس روتے ہوئے اس کی طرف دیکھے کہ تم نے مجھے پہلے خبردار کیوں نہیں کیا کہ اپنی زندگی میں کچھ کر لیتا۔ امید ہے میں اپنا پیغام واضح کر سکا ہوں گا۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے، اللہ توفیق دے کہ ہم اس آواز کو سنیں، اللہ کی آواز کو۔ ہم اس کتاب سے وابستہ ہوں اپنی زندگیوں میں، ہم اپنی موت کا انتظار نہ کریں، اور اس کا انتظار نہ کریں ہمارے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر پیچھے ان کو اس طرح کی باتیں ہم پڑھا کریں جو کہ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ اس پہ کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ کی مہربانی اور اللہ کا رحم ہے کہ وہ اس پڑھنے کو کیا کرتا ہے ان کے لیے، لیکن سب سے بڑی اگر ہم خدمت کر سکتے ہیں اپنی اور اپنے پیاروں کی، تو اس زندگی میں ان کو اس کتاب کی طرف متوجہ کرنے کی، خود متوجہ ہونے کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔